یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات کے گاندھی نگر میں ڈیجیٹل انڈیا ہفتے کا آغاز کریں گے۔ بی جے پی نے حیدرآباد میں قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ میں اقتصادی اور غریب کلیان سنکلپ اقدامات کے بارے میں قرارداد منظور کی ہے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی اسپیکر کے چناؤ میں بی جے پی کے امیدوار راہل نارویکر کامیاب ہوئے ہیں۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے ان لوگوں کے لیے آن لائن پوجا سروس کا بندوبست کیا ہے جو امرناتھ گپھا نہیں جا سکے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں بھارت کے ساتھ پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 84 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات کے گاندھی نگر میں ڈیجیٹل انڈیا ہفتے کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر جناب مودی مختلف ڈیجیٹل اقدامات کا آغاز کریں گے جن کا مقصد تکنیک تک رسائی کو بڑھانا اور خدمات بہم پہنچانے کے نظام کو مربوط کرنا ہے تاکہ رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنایا جا سکے اور اسٹارٹ اپ اداروں کو تقویت مل سکے۔ جناب مودی ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی کا آغاز کریں گے جس کے ذریعے بھارتی زبانوں میں ڈیجیٹل خدمات اور انٹرنیٹ تک رسائی میں سہولت ہو سکے گی اور بھارتی زبانوں میں مواد تیار کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جناب مودی ایک نیشنل ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپ پلیٹ فارم ڈیجیٹل انڈیا جینیسس کا آغاز بھی کریں گے۔ اس کا مقصد بھارت کے دوسرے اور تیسرے زمرے کے شہروں میں کامیاب اسٹارٹ اپ اداروں کو اور دریافت کرنا، ان کی مدد کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم انڈیا اسٹیک کے تحت نافذ کیے جانے والے اہم پروجیکٹوں کی تفصیلات سے متعلق ایک عالمی جامع نظام انڈیا اسٹیک .گلوبل کا آغاز کریں گے جس میں آدھار، یو پی آئی، ڈیجی لاکر، کوون ٹیکہ کاری پلیٹ فارم، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دیکشا پلیٹ فارم اور آیوشمان بھارت ڈیجیٹل صحت مشن شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم مائی اسکیم شہریوں کے نام وقف کریں گے جو سرکاری اسکیموں تک رسائی میں سہولت کے لیے خدمات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے عوام ایک ہی مقام پر ان اسکیموں کا پتہ لگا سکیں گے جن کے لیے وہ اہل ہیں۔ جناب مودی میری پہچان کے عنوان سے ایک سہولت بھی عوام کے نام وقف کریں گے۔ کل ہی وزیر اعظم آندھرا پردیش میں بھیما ورم کے مقام پر سرکردہ مجاہد آزادی الوری سیتا رام راجو کی 125ویں جینتی کی سال بھر چلنے والی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم ان کے 30 فٹ اونچے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر سرکار مجاہدین آزادی کے اہم رول اور ان کی دین کو اجاگر کر رہی ہے اور ملک کے لوگوں کو بھی اس سے واقف کرا رہی ہے۔ بی جے پی کی قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ آج دوسرے دن بھی حیدرآباد میں جاری ہے۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، پارٹی صدر جے پی نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ، تقریباً 20 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ نیز پارٹی کے دیگر سرکردہ لیڈر شرکت کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اہم فیصلہ ساز ادارے میں کل پہلے دن تقریباً 350 مندوبین نے بھی شرکت کی۔ بی جے پی نے کل کے اجلاس میں معاشی اور غریب کلیان سنکلپ اقدامات کے بارے میں قرارداد منظور کی۔ مرکزی وزیر اور پارٹی کے سرکردہ لیڈر دھرمیندر پردھان نے بتایا کہ رہنماؤں نے اگنی پتھ اسکیم اور اگلے 1.5 سال میں روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنے کے سرکار کے اعلان کو سراہا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ملک کی خارجی اور داخلہ سلامتی مزید مستحکم ہوئی ہے۔
امید ہے کہ وزیر اعظم آج قومی ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی آج شام سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ پورے تلنگانہ کے 35,000 پولنگ بوتھوں کے بی جے پی کارکن وجے سنکلپ ریلی میں شرکت کریں گے، جو مقامی ثقافت اور روایت کے موضوع پر مبنی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر کے چناؤ میں بی جے پی کے امیدوار راہل نارویکر کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا مقابلہ مہا وکاس اگھاڑی کے امیدوار راجن سالوی سے تھا۔ راہل نارویکر نے 164 ووٹ حاصل کیے، جبکہ راجن سالوی کو 107 ووٹ ملے۔ شروع میں یہ چناؤ زبانی ووٹ کے ذریعے ہوا، البتہ مختلف ارکان کی مانگ پر بعد میں ووٹنگ کرائی گئی۔ شیو سینا کے باغی ارکان اسمبلی نے پارٹی وپ کے خلاف ووٹ دیا۔ سماج وادی پارٹی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 288 ارکان پر مشتمل ایوان کا 2 روزہ خصوصی اجلاس آج دن میں 11 بجے شروع ہوا۔ ایک ناتھ شندے کی سربراہی والی سرکار کل اسمبلی میں اکثریت کی آزمائش کا سامنا کرے گی۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے ان عقیدت مندوں کے لیے آن لائن پوجا، ہون اور پرساد سروس کا اعلان کیا ہے جو اس سال ہمالیائی پہاڑی سلسلے میں واقع امرناتھ گپھا نہیں جا سکے۔ شرائن بورڈ کے مطابق آن لائن خدمات کی بکنگ اس کی ویب سائٹ شری امرناتھ جی شرائن .com یا اس کی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر نتیشور کمار نے بتایا کہ پجاری عقیدت مند کے نام پر پوجا اور ہون کریں گے اور عقیدت مند آن لائن اس میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ پرساد ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ جناب کمار نے یہ بھی بتایا کہ بکنگ ہو جانے کے بعد شرائن بورڈ متعلقہ عقیدت مند کے رجسٹرڈ موبائل نمبر یا ای میل آئی ڈی پر لنک، تاریخ اور وقت کے بارے میں جانکاری فراہم کرے گا۔ بھارت میں بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی جانب سے بھارت کے بارے میں کی گئی رائے زنی کو جانبدارانہ اور غلط قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ اس رائے زنی سے بھارت اس کے آئینی ڈھانچے، اس کی گوناگونیت اور اس کی جمہوری اقدار کے تئیں سمجھ بوجھ کے بارے میں شدید فقدان کا اظہار ہوتا ہے۔ ترجمان نے کہا یہ بات افسوسناک ہے کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن مخصوص اغراض پر مبنی اپنا ایجنڈا چلانے کی خاطر اپنے بیانات اور رپورٹس کے تعلق سے بار بار حقائق کی غلط تشریح کرتا رہا ہے۔ برمنگھم میں ایجبسٹن کے مقام پر بھارت کے ساتھ آخری ٹیسٹ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلے اننگز میں 5 وکٹ پر 84 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل بارش کی وجہ سے کھیل میں رکاوٹ پڑی۔ بھارتی کپتان جسپریت بمراہ نے عمدہ گیند بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات کے گاندھی نگر میں ڈیجیٹل انڈیا ہفتے کا آغاز کریں گے۔ بی جے پی نے حیدرآباد میں قومی ایگزیکٹو کی میٹنگ میں معاشی اور غریب کلیان سنکلپ اقدامات کے بارے میں قرارداد منظور کی ہے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی اسپیکر کے چناؤ میں بی جے پی کے امیدوار راہل نارویکر کامیاب ہوئے ہیں۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے ان لوگوں کے لیے آن لائن پوجا سروس کا بندوبست کیا ہے جو اس سال امرناتھ گپھا نہیں جا سکے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں بھارت کے ساتھ آخری ٹیسٹ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 84 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔